الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. شہید اب اس وقت کسی زیادہ لمبے چوڑے خطاب کی اور بیان کی گنجائش نہیں ہے. مجمع سے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مجمع کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے اور شام صاحب دور سے آئے ہیں، ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا زیادہ باتیں نہ کروں آپ حضرات سے. ماشاءاللہ اچھے اچھے قصیدے آپ نے پڑھے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، سب سے زیادہ خوشی آج مجھے ہوئی ہے کہ ارشاد صاحب جو ہے وہ بحر میں آ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کہ اچھے شعر پیش کیے انہوں نے. آج کوئی تقریباً موضوع تھے وزن سے، ورنہ اکثر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. صرف ایک شعر میں تھا جو غازی اور اس کے بعد وفا آپ نے پڑھا ہے، اس میں شاہ وفا سے نسبت ہے، کر دیں اس کو. غازی وفا جو ہے وہ ترکیب اچھی نہیں ہے، تو شاہ وفا کر دیں اس میں. اور باقی تو ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے ہیں. اور مصرے میں جو ہے وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قافیہ کیا ہے. پہلے میں نے 25-30 شعر جو ہے وہ دوسرے اس میں کہہ گئے قافیے میں. اس کے بعد مہدی نے کہا کہ اس کا قافیہ یہ نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا. تو بہرحال آپ حضرات نے بہت محنت کیا اور یہ اس کی قدر کریں، لوگوں کے اندر اس کو پھیلائے زیادہ، کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے لوگ اگر اس طرف آئیں تو اس میں ادب بھی ہے، تہذیب بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، کمال بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے نا اس میں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر نہ ہو. اور مال و دولت بھی ہے آج کے زمانے میں. آدمی اگر مشہور ہو جائے، آگے پیچھے آنے جانے لگے، تو نیت اس کی صاف ہونی چاہیے، باقی سودے نہ کرے اور اس اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہ لائے کہ جو مبتذل ہیں آج کے زمانے میں، جو ابتذال کی طرف زیادہ تر لوگوں کی شاعری جو ہے وہ جا رہی ہے. وہ اس سے بچتے ہوئے اگر کوئی آدمی طہارت اور پاکیزگی اور عفت کے ساتھ شعر کہے تو ظاہر ہے کہ ہر شعر کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر ملتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. ایسے میں دینے والا بے نیاز ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. تو اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں اور ان کی تمجید و ثناء میں شعر کہے جائیں تو ہر بیت کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کو گھر عطا کرتا ہے. من قال فینا بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ایسے میں اچھا یہ بھی ایک مثلا ایک شجرہ طیبہ کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب آپ شعراء کی جو ہے وہ انجمن ہونا چاہیے باقاعدہ. یہاں کے جتنے شعراء ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ منتہی فکر میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ سمجھ گئے اشارہ میرا؟ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں تو سب نے کہتا ہوں اس میں وقت برباد کرنے کے بجائے یہ ابتدائی فکر میں وقت جو ہے وہ صرف کریں، یہاں سے شروع کریں. ایسے نہیں اس میں کچھ ملے گا انشاءاللہ. اس میں کیا ملے گا؟ ملتا ہے شہرت ہے، بس لوگوں کے اندر شہرت ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہوا اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا وہ نہ کرے، لیکن وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ شعراء میں آخر میں، اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں کہا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. خود ان کو کچھ نہیں کہا وہ کیا ہے. قرآن مجید نے انتہائی جو ہے وہ ظرافت سے کام لیا
شعراء کچھ نہیں کہا وہ کیا ہے، ایسا نا کہا کہ ان کی جو پیروی کرنے والے وہ گمراہ ہیں، ایسا نا وہ کیوں، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تم نے دیکھا نہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا نا یا مشرق مغرب شمال جنوب کہیں پر بھی جو ہے وہ ہر جگہ بھٹکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، قرآن وجہ بتائیے، انہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ اگر زبان سے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے، وہی ممدوح مجازی یا معشوق مجازی، تو اندر سے کبھی بھی جو ہے اس کو نہیں چاہتے ہیں، معلوم بیوی سے ڈرتے ہیں، اگر بیوی تو کبھی تعریف کرتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی شاعر سے پوچھو تم اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہو، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار۔ تو وہ جو معشوق مجازی، ان کا جو غزل ہے، غزل کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات، غزل کا مطلب ہے عورتوں سے بات کرنا۔ آپ دیکھیں ڈکشنری اٹھا کر کے، تو یہ غزل میں جو یہ بات کرتے ہیں یہ اصل میں کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ سر پہ نہیں بٹھاتے، الفاظ میں سر پہ بٹھاتے ہیں، ویسے کبھی سر پہ نہیں بٹھاتے۔ اس لیے قرآن نے کہا انہم یقولون ما لا یفعلون، یہ کچھ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عربی میں شاعری دیکھیں، فارسی میں شاعری دیکھیں، تو ایک جم غفیر ہے شاعری کا، عربی میں کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اور وہاں پہ مکے میں بازار لگتا تھا، بازار اوقات، جہاں پہ شعراء سارے جمع ہوتے تھے اور قصیدے کہہ کر کے لاتے تھے، اور ایک بھی قصیدہ جو ہے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جس میں کوئی اللہ کی بات ہو، توحید کی بات ہو، اس طرح کی وہ اخلاقیات کی بات ہو، نہ صرف اور صرف یہ مبتذل شاعری، مبتذل شاعری، جس میں بتوں کی تعریف، حسیناؤں کی تعریف، ایسے میں عورتوں کی تعریف، محبوب مجازی جو ہے وہ ان کی تعریف ہے، اور وہ ایک سے ادب کا، وہ ادب کے شاہکار مانے جاتے تھے، انہیں مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، اور پھر جو سب سے اچھا قصیدہ ہوتا تھا اسے کعبے میں لے جا کر کے لٹکاتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر وہ لٹکاتے تھے وہاں پہ۔ اس طرح کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو 7 قصیدے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، سمجھ جو سب معلقات کہتے ہیں، وہ ہمیں اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، نصاب میں، سمجھ میں۔ تو جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور وہاں پہ ایک سورہ جو ہے وہ سامنے آیا، چھوٹا سا سورہ قرآن مجید کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ جب وہاں پہ لے جا کر کے خانہ کعبہ میں رکھا گیا تو انہوں نے آ کر کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ اپنے سارے قصیدے اتار لیے کہ اب اس کے بعد اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو بہرحال یہ وہ ایک حصہ شعراء کا وہ ہے کہ جن کے قرآن مجید نے انتہائی، یعنی کیا کہتے ہیں، مذمت کی ہے، لیکن ان کا دل بھی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کو جہنم میں نہیں پہنچایا۔ مگر اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد ایمان والوں کو مستثنیٰ کیا ہے، جو شعراء ایمان والے ہیں ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ وہ اگر شعر کہتے ہیں تو وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ وہ جو مستثنیٰ ہے وہ یہی ہے کہ جو مثلا خدا کی حمد و ثنا، رسول کی نعت، اہل بیت علیہ السلام کے قصائد یا کربلا سے متعلق شاعری جو کرتے ہیں، قصائد وغیرہ، سلام، منقبتیں، نوحے، مرثیے، یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جو تبلیغ کا کام کرتی ہے، ترسیل کا کام کرتی ہے۔ آیا سن میں؟ اگر اس کو کام میں لایا جائے تو اس سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، اور اگر کام میں کوئی نہ لائے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن متاسفانہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ اب اس میں بھی تھوڑا سا خرابیاں آ گئی ہیں، کہیں پہ غلو نظر آتا ہے، آیا سمجھ میں؟ غلو زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں شعراء کوشش کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، یعنی اپنے خیال میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم ان کو بہت اونچا اٹھا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ خلاف واقع شاعری کا ایک قاعدہ ہے کہ خلاف واقع اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو منقصد کہتے ہیں، اس کو منقبت نہیں کہتے ہیں۔
یعنی ممدوح کے اندر وہ بات نہیں ہے اور وہ بات آپ کہہ رہے ہیں، تو ایک اس کا اول تو انداز ہے مختلف، یہ جو معنی بیان اور بدیع پورے 2-3 علم ہیں یہ اسی شاعری کے سلسلے کے ہیں، تو اس میں اگر آپ حسن تعلیل سے کام لے رہے ہیں یا کوئی دوسری لفظی صنعت استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے ہو اور ایسا کلام پیش کرتے ہو کہ جو فرض کرو ممدوح میں نہیں ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہو، تو وہ مبالغہ غلو اس سے ہٹ کر کے مدح اور منقبت کے بجائے منقصت ہے، یعنی آپ خوبی بیان نہیں کر رہے ہو بلکہ آپ معذاللہ آپ نقص جو ہے وہ پیش کر رہے ہو۔ تو جو کہ آپ نے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا شعراء حضرات جو ہیں وہ کم سے کم یہاں کے شعراء حضرات میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو خود جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ محنت کریں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں، اپنی قوم کے جوانوں کی ہدایت کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنی ایک انجمن بنائیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی انجمن ہو، اور اس صنف کے شعراء اس میں ہوں جو اہل ایمان ہیں، اہل دیانت ہیں، اہل عقیدہ ہیں، اور جو دوسری صنف کے ہیں، پہلی صنف کے نہیں ہیں۔ تو پھر اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو سمجھائے، اور لوگ اس سے لوگ جو ہے وہ دین سے جڑ جائیں گے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑیں گے، اور نوجوان جو ہے وہ خرافات سے بھی بچیں گے، اور ان کو تفریح اور تفنن کا موقع جو ہے وہ بھی مل جائے گا، چونکہ اس میں ہے سب کچھ ہے۔ اگر آپ فضیلت میں کوئی نکتہ آفرینی نہیں کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی تفنن ہے، بہت بڑا فن ہے، بہت بڑی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کے اندر ایک بہت بڑی لیاقت اور صلاحیت اور استعداد کا مظاہرہ ہے کہ جب آپ نکتہ آفرینی کرتے ہو شعر کے ضمن میں، جب نکتہ آفرینیاں ہوتی ہیں، اصل شعر سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی اسی وقت پیدا ہوگی نا کہ جب آپ لوگ بیٹھو گے، مل بیٹھو گے، دوسروں کو ساتھ ملاؤ گے، ان کو سمجھاؤ گے، ان کو بتاؤ گے کہ بھائی یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس میں صنعتیں کیا ہے، اس میں خوبیاں کیا ہیں، توجہ کی آپ نے، تو پھر جو ہے وہ ایک سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے، تو مثلا لوگ شعر کہہ کے لے آتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں، تو صرف اللہ کی عنایت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس کہہ دیا ہو گیا، اس کے بعد جا کے پڑھ دیا، اس کے بارے میں اہتمام نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو مثلا دین کے اصل دین کی طرف جو نہیں جا سکتے ہیں، جو دین کے اندر محتوا ہے دین کا اور موضوعات ہیں دین کے، قرآن ہے، تفسیر ہے یا علوم دینیہ ہیں، اگر ان کی طرف نہیں جا سکتے تو ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے یہ سلسلہ جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم آزاد شاعری کی شکل میں اور یہ موضوع شاعری کی شکل میں جو ہے وہ کلام کہیں اور سنیں، سنائیں، بتائیں، اور آگے جو ہے وہ اپنے شاگرد پیدا کرنے کی کوشش کریں، سلسلے کو آگے بڑھائیں، اگر اس کو سلسلے کو روک کر کے نہ رکھیں، توجہ کہ آپ نے، تاکہ آپ جب کہیں پر پیش کریں تو پورے خلوص کے ساتھ ہو، پوری عقیدت کے ساتھ ہو، پورے احترام کے ساتھ ہو، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ہو۔ ہاں خیر ابھی نقص یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بچے جو پڑھتے ہیں نوحے، تو ظاہر سی بات یہ نقل کرتے ہیں، دوسرے کا نوحہ ہوتا ہے، دوسرے کا کلام ہوتا ہے، دوسرے کے کلام میں ظاہر سی بات ہے آدمی وہ اپنی عقیدت جو ہے اس میں وہ گھول کے پیش نہیں کر سکتا ہے جب تک اپنا کلام نہ ہو۔ اپنا کلام ہو تو اس میں اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کی اپنی عقیدت ہے، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں جو دوسرے کے کلام میں آدمی نہیں بھر سکتا ہے اور نہیں پیش کر سکتا ہے۔ لہذا میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کا کلام نہ ہو، کلام پڑھنا چاہیے، شاعر بن ہی وہی سکتا ہے کم سے کم جس کو 20,000 شعر زبانی یاد ہو، سمجھ میں آیا؟ جس کو کم سے کم 20,000 شعر زبانی یاد ہو وہ شاعر بن سکتا ہے، ایسے شاعر نہیں بن۔ اس کا مطلب کیا؟ آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی کا کلام نہ پڑھو، جب تک پڑھو گے تو یاد کہاں کرو گے؟ یعنی دوسروں کا کلام پڑھو، استادوں کے کلام پڑھو، ان کے اندر نکات کیا ہیں ان کو دیکھو، پھر اس کی روشنی میں زمانے کے تقاضے کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق، زمانے کی زبان کے مطابق اپنا جو ہے وہ کلام بنا کر کے پیش کرو۔ یہ ہنر اور یہ کمال ہے، اس میں سے کچھ نکال کے آدمی جو ہے وہ پیش کرے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لہذا اس طرف جو ہے وہ
آپ شعراء حضرات کو مل بیٹھ کر کے جو نئی نسل ہے ان کی ایک تو رہنمائی کرنا چاہیے، استادی کرنا چاہیے بغیر دوسرے لفظوں میں ایسوں میں، اور پھر مزید افراد جو ہے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے تاکہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر دین کو سمجھنے کی، شاعری کو سمجھنے کی، منقبت کو سمجھنے کی اور مدحت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے میں یہ سارے کام تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مدرسے کا موضوع نہیں ہے نا، مدرسے کا موضوع یہ نہیں ہے، مدرسہ دوسری چیزوں کے لیے ہے۔ اس کے اندر خود اتنے سارے موضوعات ہیں کہ ان میں سے ادھر جو ہے وہ وقت نکال کر کے بچوں کو لانا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن ان محفلوں کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ شاعری کا بشرطے کہ اچھے لوگ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں مرکز میں آ کر کے، لیکن اب بدنصیبی ہے کہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ کہاں عشق علی کا اظہار کرتے ہیں نہیں معلوم ہے، کہاں پر وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان دنوں میں، ان ایام میں نہیں معلوم ہے۔ آنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے مقام پر لوگوں کو آنا چاہیے اور آ کر کے اپنا وقت نکال کر کے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے تاکہ یادگار رہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو وقت قصیدہ کہنے میں جو وقت گزرا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ صاف ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ مولانا نمونہ ہے، ایسے میں یہ نمونے کے طور پر ہے۔ صرف علی کا ذکر ہی عبادت نہیں ہے، اب جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جب آپ ان کا ذکر کرو گے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ عبادت میں جو وقت شمار ہوتا ہے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ تو اس سے یہ ذکر سے مراد ایک یہ بھی ہے، سمجھ میں ذکر سے مراد ایک یہ بھی ذکر ہے، ایک ذکر ہے یہ، مثلا آپ قصیدہ کر رہے ہو، نوا منقبت کہہ رہے ہو اور سلام کہہ رہے ہو اور اس طرح کے دوسرے جو شاعری کے رباعی قطع وغیرہ پیش کر رہے ہو ان کی مدح میں، تو ایک ذکر یہ ہے علی کا، ایک ذکر یہ ہے، پورا ذکر یہ نہیں ہے، یہ ایک ذکر ہے علی کا، آیا سمجھ میں؟ تو باقی اس کے علاوہ بھی علی کا ذکر اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک ذکر ہے علی کا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرے اذکار جو علی کے ہیں وہ بھی عبادت ہیں۔ علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی علی کو سمجھنا عبادت ہے، علی کی پیروی کرنا عبادت ہے، علی کے بارے میں مطالعہ کرنا عبادت ہے، علی کے بارے میں فکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ توجہ کی آپ نے، ان کی سیرت کو پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ عبادت ہے، ان کے کارناموں کو پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ عبادت ہے، ان کی جنگوں کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آدمی ایک جنگ کو لے کے جو ہے اس کو ہر سال اسی کو پڑھتا رہے، وہ ایک بار پڑھا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا، سوچا اس کے نکات کو، اور پھر جب ضرورت پڑے اس کو پیش کیا۔ تو علی کی زندگی اتنی پھیلی ہوئی اور وسیع حیات ہے اور اتنے پہلو ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کے تمام پہلوؤں کا احساس بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ابعاد حیات طیبہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انسان ان کے تمام پہلوؤں کا احساس نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ علی آپ کو ہر میدان میں نظر آئیں گے۔ کوئی میدان زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو علی نظر نہ آئیں، لہذا اس سب کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ تو صرف ایک یعنی تذکر ہے، ایام اللہ کو منانے والی بات ہے، اور یہ ایک ثواب کا سلسلہ ہے کہ آدمی کچھ کہہ کے اس دن آگے پیش کرتا ہے تاکہ ثواب کے کھاتے میں اس کا نام درج ہو جائے۔ یہ پورا کام نہیں ہے، آدھا کام بھی نہیں ہے، بالکل کام نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ثواب لینے کا ایک سلسلہ ہے، تو یہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اصل کام جو ہے وہ یہ کہ پوری زندگی جو ہے وہ آدمی کو دینا چاہیے ان کے اذکار اور افکار کا مطالعہ کرنے میں، تاکہ انسان کی زندگی سدھر جائے، انسان کی زندگی سنور جائے۔ اور پھر اس طرح سے بچوں کو مشغول رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، یہ جو انجمن میں نے کہا آپ لوگ شعراء بنا کر کے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، مل جل کے بھی رہیں گے، نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے، تو سماج و معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں
ان کے اوپر نظر جاتی رہے گی اور ان کو ختم کرنے کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی رہے گی، تاکہ یہ سماج میں خرابیاں پیدا نہ ہوں، اور پھر اس کے بدلے میں سماج بدنام ہوتا ہے، معاشرہ بدنام ہوتا ہے، سوسائٹی بدنام ہوتی ہے اور عذاب الہی کا شکار بنتے ہیں۔ اس سب سے بچانے کے لیے مختلف چیزوں میں جو ہے وہ لوگوں کو مشغول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ جو اہل بیت علیہ السلام سے جڑے ہوئے شعراء حضرات ہیں، وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ دیگر شعراء کو بھی اپنے ساتھ ملا کر کے آپ مختلف جگہوں پر پروگرام رکھا کریں، پروگرام پیش کیا کریں، اپنی طرف سے آپ لوگ پیش کریں، بستی میں کبھی یہاں پیش کریں، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، ان جگہوں پر جا کے پیش کریں جہاں پروگرام نہیں ہوتے ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ ثواب رہے گا، سارے اکٹھے ہو کر کے جا کے اپنی جیب سے پیسہ بھی خرچ کریں تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا، ایسے میں، اور آپ لوگ بھی آپس میں جڑے رہو گے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھی آپس میں آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعاً جو ہے وہ پرمحتوا ہے، اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ اس شاعری میں لگے رہے پوری زندگی کہ غزل میں، تغزل میں اور عشقیہ شاعری میں، اور یا چلو کچھ تفنن کے اعتبار سے کبھی کبھی بیچ میں کوئی نکتہ آفرینی بھی لوگ کر لیتے ہیں تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ مل کے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، بجائے اس کے چتر جو ہے اور امبریلا یہ ہونا چاہیے، امبریلا یہ ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے رہ کر کے آپ کو شعراء حضرات کو کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں یار، وہ جو کام ہے لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ میدان لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ میدان خالی نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے دنیا دار ہیں، سمجھ میں آیا، بڑے بڑے دنیا دار اس میں لگے ہوئے ہیں، جٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیا کرو گے وہاں جا کے الجھ کے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کو سنبھالو جو خالی ہے۔ اس طرح کا کوئی یہاں پہ ایک انجمن نہیں ہے، ایک مجموعہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام جو ہے وہ کرے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے۔ وہاں پہ آپ شعراء آن لائن شعر رکھیں، آپ وہاں پر مثلا یہ مصرع دیں جی آن لائن شعر کو، مدح میں، ثنا میں، منقبت میں، سلام میں، اور یہ کام ہوتا رہے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا اچھا کام ہے، اور ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رغبت دلانا چاہیے اور رغبت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم بارگاہ رسالت مآب اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع المتقین والابرار بحق محمد وآلہ الاطہار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔